السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کے ایک ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ باب کو کیسے پہچانتے ہیں، وہ پارٹ 1 تھا، یہ پارٹ 2 ہے۔ پارٹ 1 میں نے آپ کو بتایا تھا کہ باب کو کیسے پہچانے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ عربی زبان میں باب کی ضرورت کیوں ہوتی ہے، باب کسے کہتے ہیں اور کتنے طرح کے باب ہیں۔ تو وہ ساری چیزیں میں اس ویڈیو میں نہیں بتانے والا ہوں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ دیکھنا چاہیے تو ڈسکرپشن میں اس کے لنک ڈال دوں گا، آپ وہاں سے جا کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، یا آپ میرے چینل پہ ویڈیو سرچ دیکھ سکتے ہیں، اس میں باب کیسے پہچانے اس طرح کا ٹائٹل ہوگا اس کا۔ اس کے بعد تو آج ہم اس ویڈیو میں نیٹ آگے پڑھنے والے ہیں۔ میں نے اس ویڈیو میں یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ بہت طرح کے باب ہوتے ہیں، جس میں سے میں نے آپ کو ثلاثی مجرد کے بارے میں پڑھایا تھا۔ ثلاثی مجرد کے بارے میں پچھلے ویڈیو میں چونکہ ایک ہی ویڈیو ہے تو پچھلے ویڈیو میں آپ نے ثلاثی مجرد کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج آپ لوگ پڑھیں گے، آج ہم لوگ جس باب کے بارے میں پڑھنے والے ہیں وہ ہے ثلاثی مزید فی سے۔ ایکچولی میں آپ یہ بات اور یہاں سمجھ لیں کہ میں آپ کو صرف نہیں پڑھا رہا ہوں ابھی، اور نہ ہی میں آپ کو باب پڑھا رہا ہوں، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ باب پہچانے کیسے جاتے ہیں۔ باب پڑھنے کے لیے، باب سمجھنے یا یاد کرنے کے لیے آپ کو علم الصرف ہی پڑھنا چاہیے۔ یہاں جو یہ ویڈیو یہ صرف ان لوگوں کے لیے جو صرف پڑھ چکے ہیں اور ان کو باب سمجھ میں نہیں آتا ہے، باب نہیں پہچان پاتے ہیں یا باب یاد نہیں رہتا ہے، ان کے لیے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ ثلاثی مزید فی، ثلاثی مزید فی، سب سے پہلے سمجھیے ثلاثی کیا ہوتا ہے۔ ثلاثی مطلب ہوتا ہے 3۔ ثلاثی مطلب ہوتا ہے 3 کا مطلب میں نے ویڈیو پاؤز کر دیا تھا تو ہو سکتا ہے کوئی باتیں میں ریپیٹ کر دوں۔ آج ہمیں پڑھنا ہے ثلاثی مزید فی کے بارے میں۔ ثلاثی مطلب ہوتا ہے 3 کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا فعل جس میں 3 حروف اصلی ہوتے ہیں، 3 حروف اصلی ہوتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے حروف اصلی کیا ہے، تو وہ آپ سمجھ جائیں گے، آپ پہلے بھی میں سمجھا چکا ہوں لیکن پھر ایک بار اور سمجھاؤں گا انشاءاللہ ابھی کچھ دیر میں۔ ثلاثی مطلب ہوتا ہے 3، یعنی ایسا فعل جس کے اندر 3 حروف اصلی ہوتا ہے۔ مزید مطلب ہوتا ہے زیادہ، اور فی سے مراد ہے فی ہی۔ ثلاثی مزید فی ہی، فی ہی مطلب مراد ہے کہ ایسا فعل جس کے اندر مزید مطلب ہوتا ہے زیادہ، یعنی ایسا ثلاثی مجرد کا ایسا صیغہ جس کے اندر 3 حروف اصلی کے علاوہ بھی کچھ زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اب آپ سے پوچھے کہ ثلاثی مزید فی کس فعل کو کہتے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں ثلاثی مزید فی ایسے فعل کو کہتے ہیں جس میں 3 حروف اصلی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ 1-2 اور لفظ زیادہ ہوتے ہیں۔ اور کوئی پوچھے کہ ثلاثی مجرد کیا ہوتا ہے، تو آپ کہیں گے ثلاثی مجرد ایسا فعل ہوتا ہے جس کے اندر صرف 3 حروف اصلی ہوتا ہے اور کوئی بھی ایکسٹرا کوئی لفظ اس کے اندر نہیں پایا جاتا ہے۔ تو ثلاثی مزید فی اور ثلاثی مجرد دونوں میں نے بتایا، اس کا ڈیفینیشن میں نے بتایا۔ ثلاثی مجرد کو پہچاننے کا طریقہ میں نے بتا دیا تھا۔ اس کے بعد اس پہلے ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا فا عین اور لام کلمے کے بارے میں، اور یہ فا عین لام کلمے کے بارے میں ایک بات یاد رکھے کہ جب تک آپ عربی زبان سیکھنا چاہیں گے یا صرف سیکھنا چاہیں گے، آپ کو فا عین لام کلمہ یاد رہنا پڑے گا، اس لیے کہ فا عین لام کلمہ کا جاننا بہت ضروری ہے، چاہے آپ کو اسم پہچاننا ہو یا فعل پہچاننا ہو۔ تو فا عین لام کلمہ کا جاننا بہت ضروری ہے کہ فا عین لام کلمہ کیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے یہاں نون صاد اور لا لکھا، یعنی نصرہ، تو نصرہ میں فا کلمہ نون ہے، عین کلمہ صاد ہے اور را یہ لام کلمہ ہے۔ ٹھیک ہے،
تو یہ نصرہ کس کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ ثلاثی مجرد ہے. یہ ثلاثی مجرد کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر 3 حروف اصلی ہیں, ایکسٹرا کوئی لفظ نہیں ہے. اب آپ کہیں گے حروف اصلی کس کو کہتے ہیں؟ تو حروف اصلی اس حروف کو کہتے ہیں جو فا عین لام کلمے کی جگہ پر آتا ہے. جیسے فا کی جگہ پر نون آیا تو یہ نون حروف اصلی ہوا, عین کی جگہ صاد آیا تو یہ صاد حروف اصلی ہوا, لام کی جگہ را آیا تو یہ را حروف اصلی ہوا. تو آپ کوئی پوچھے کہ حروف اصلی کیا ہے تو ہم کہیں گے کہ فا عین لام کلمے کی جگہ جو بھی حرف آتا ہے اس کو حروف اصلی کہتے ہیں. تو یہ تو ثلاثی مجرد کا میں نے ایکسپلین کیا. ثلاثی مجرد میں کتنے باب ہوتے ہیں؟ 6 باب ہوتے ہیں. نصرہ, ضربہ, سمیع, فتح, کرمہ, حسبہ. تو ثلاثی مجرد کے سارے باب آپ جان گئے. ثلاثی مزید فی کے اب کچھ باب میں بتا رہا ہوں. ثلاثی مزید فی میں ٹوٹل جو ہے 7 باب ہے. ٹوٹل کتنے ہیں؟ 7 باب ہیں. لیکن آج ہم صرف 2 باب کے بارے میں پڑھیں گے. افتعال, اس لیے کہ ہم کو دھیرے دھیرے پریکٹس کرنا ہے کہ اس باب سے ہم کیسے حرف اصلی کو پہچان پاتے ہیں, کیسے باب پہچان پاتے ہیں. تو استفعال بہت 7 باب ہیں یا تقریباً 9 باب ہیں. مجھ سے تھوڑا سا مس ہو رہا ہے, میں نے بغیر دیکھے میں پڑھا رہا ہوں, تو ہو سکتا ہے کہ 9 باب بھی ہو یا, لیکن مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے کہ 7 ہی باب ہیں, 9 باب نہیں ہے. لیکن ہو سکتا ہے زیادہ ہو, تو اس کے لیے بالکل پریشان مت رہیے, اگلی ویڈیو میں کلیئر کر دوں گا یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے. تو آج ہمیں صرف پڑھنا ہے افتعال کے بارے میں اور استفعال کے بارے میں. یہ 2 باب کے بارے میں پڑھنا ہے. اب آپ افتعال باب کو دیکھیے غور سے. سب سے پہلے ہم لوگ افتعال کے بارے میں دیکھتے ہیں, استفعال کو ابھی چھوڑ دیتے ہیں. سب سے پہلے ہم کو افتعال کے بارے میں سمجھنا ہے. افتعال میں الف ہے, فا ہے, تا ہے, عین ہے, الف ہے اور لام ہے. تو کتنے لفظ ہیں اس کے اندر؟ 6 لفظ ہیں. افتعال کے اندر کتنے لفظ ہیں؟ 6 لفظ ہیں. لیکن ایکچولی میں افتعال کیا ہے؟ مصدر ہے. تو ہم لوگ جیسے نصرن آتا ہے مصدر, اس سے نصرہ بنتا ہے, تو اسی لیے میں یہاں پر مصدر کو ہٹا کر کے ڈائریکٹ فعل لکھ رہا ہوں. افتعل, تو افتعل یہ فعل ہے, ٹھیک ہے. تو افتعل کے اندر کتنے حروف اصلی ہیں وہ دیکھیے. افتعل کے اندر حروف اصلی 5 ہے, یہ الف میں ہٹا دیتا ہوں, ٹھیک ہے. تو افتعل کے اندر سوری میں نے کہا حروف اصلی, غلطی ہو گیا. افتعل کے اندر فا کہاں ہے؟ سیکنڈ نمبر پہ, ٹھیک. عین کہاں ہے؟ سیکنڈ لاسٹ پہ. عین کہاں ہے؟ سیکنڈ لاسٹ پہ. اور لام کہاں ہے؟ بالکل لاسٹ میں. اب میں یہ کیوں بتا رہا ہوں اس کو سمجھیے. افتعال باب سے جو بھی فعل ہوگا وہ ایسا فعل ہوگا جس میں فا سیکنڈ نمبر پہ آ رہا ہوگا, عین کلمہ سیکنڈ لاسٹ نمبر پہ آ رہا ہوگا, اور لام کلمہ بالکل لاسٹ میں آ رہا ہوگا. جیسے میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں اجتنبا, الف, جیم, تا, نون, با. اب یہاں دیکھیے فا کی جگہ کون آ رہا ہے؟ جیم. فا کی جگہ آ رہا ہے جیم. عین کلمے کی جگہ کون سا آ رہا ہے؟ عین کلمے کی جگہ آ رہا ہے نون, اور لام کلمے کی جگہ آ رہا ہے با. تو یہ اجتنبا کس باب سے ہوگا؟ یہ اجتنبا فعل کس باب سے ہوا؟ افتعال باب سے, یعنی افتعال کے وزن پر اجتنبا ہوا. اب دیکھیے یہاں تو ایک بات اور آپ کو جو سمجھنی ہے وہ یہ کہ یہ تو تب ہم سمجھ پائے نا کہ جب ہم نے دیکھا کہ فا کلمے کی جگہ فا کلمے کی جگہ جیم ہے, عین کلمے کی جگہ نون ہے, با کلمے کی جگہ لام کلمے کی جگہ با ہے. لیکن جب ہم کو یہی نہیں پتا ہوگا کہ اس میں فا کلمے کی جگہ کون سا ہے, جیسے فار ایگزامپل اگر ڈائریکٹ یہ لکھا ہوتا, جیسے یہی اگر اس کے علاوہ اجتنبا کے علاوہ افتعال باب سے آتا ہے
تو افتعلا سے ایک آتا ہے اقتنصا، ٹھیک ہے، یہاں پر الف، کاف، تا، نون. فا کلمے کی جگہ کاف ہے، عین کلمے کی جگہ نون ہے، اور لام کلمے کی جگہ صاد ہے. تو اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اقتنص کا حروف اصلی کون کون ہے، تو آپ کہیں گے کاف ہے، نون ہے اور صاد ہے. پھر ہوگا کہ پھر الف اور تا کیا ہے، تو ہم کہیں گے یہ الف اور تا یہ حروف زائد ہے. تو یہی کہا جاتا ہے ثلاثی مزید فی، کہ وہاں کیا ہوتا ہے کہ 3 حروف اصلی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ 1-2 لفظ جو ہوتے ہیں حروف زائد بھی ہوتے ہیں. اب ایک بات اور، ایک کوشچن اور، کہ اب اگر آپ کو لغت میں ٹرانسلیشن ڈھونڈنا ہو اقتنص کا، تو آپ ٹرانسلیشن کیسے ڈھونڈیں گے؟ کیا آپ لغت میں یہ ڈھونڈنے جائیں گے کہ الف کے بعد الف کاف تا نون صاد والے میں ڈھونڈیں گے؟ نہیں. کیوں؟ ڈکشنری میں جو معنی لکھا ہوگا اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے کاف ڈھونڈنا ہوگا، پھر نون ڈھونڈنا ہوگا، پھر صاد ڈھونڈنا ہوگا. آپ حروف اصلی سے ہی لغت ڈھونڈ سکتے ہیں، لغت میں معنی حروف زائد کو ملا کر کے نہیں. ایک بات تو یہ ہے، لیکن پھر بھی صرف اتنا جان لینے سے آپ باب افتعال کو نہیں پہچان سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو دوسرا ریزن اور بھی یاد رکھنا پڑے گا. وہ کیا یاد رکھنا پڑے گا کہ جو بھی فعل باب افتعال سے آتا ہے اس کے پہلے فا جو تھرڈ نمبر کا جو پوزیشن ہوتا ہے وہاں پر ہمیشہ تا ہوتا ہے. باب افتعال سے جو بھی فعل آئے گا اس کے تھرڈ نمبر پر کیا ہوگا؟ تا ہوگا. تب ہم کہیں گے کہ یہ باب افتعال سے ہے. آپ پہلے نمبر کو دیکھیں گے تو الف سب میں ملے گا آپ کو، یہ کامن ہے. شروع میں آپ نے دیکھا فا، ٹھیک ہے. اب میں یہ اس کو مٹا دے رہا ہوں، افتعال کے لیے میں اس کو مٹا دے رہا ہوں اور 2 لفظ لکھ رہا ہوں. دو لفظ میں نے لکھے. اس 2 لفظ کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ یہ کس باب سے ہوگا؟ اعتزلہ اور احتملہ، یہ دونوں کس باب سے ہوں گے؟ سب سے آسان طریقہ پہچاننے کا، ٹکڑوں میں بانٹ دیجئے. پہلے الف الگ کر دیجئے، عین الگ کر دیجئے، تا الگ کر دیجئے، زا اور لام الگ کر دیجئے. یہاں بھی آپ الف الگ کر لیجئے، ہا الگ کر لیجئے، تا الگ کر لیجئے، میم الگ کر لیجئے. اب آپ پتا کریں کہ یہ کس باب سے ہو سکتا ہے. اب یہاں پر تو آپ کو فاعل نام کلمہ پتہ ہی نہیں ہے نا. ہو سکتا ہے کہ حروف اصلی فا ہی ہو سکتا ہے کہ حروف اصلی عین ہی ہو سکتا ہے کہ حروف اصلی تا ہو. اس لیے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اب اس میں حروف اصلی ہے کون. ٹھیک ہے، تو یہ افتعال سے ہے، یعنی اس کو چیک کرنے کے لیے سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ افتعال میں آپ دیکھیں گے تو کیا ہوتا ہے. افتعال میں افتعال میں جب آپ چیک کرتے ہیں، شروع میں آپ کا الف آتا ہے، اس کا بعد فا کلمہ آتا ہے، پھر تا آتا ہے، پھر عین اور لام آتا ہے. تو یہاں چیک کریے کہ شروع میں کیا آیا ہے؟ الف آیا ہے. تو الف تو کامن ہے. اس کے بعد عین آیا ہے. افتعال میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے فا کلمہ آتا ہے، پھر تا آتا ہے. تو کیا یہاں عین کو چھوڑ دیجئے، دیکھیے کیا تیسرے نمبر پر تا ہے؟ تو ٹھیک ہے، تا ہے. ٹھیک ہے، تا مل گیا. جب آپ نے 2 حروف اصلی پہچان لیے کہ ایک کیا ہے، جس طریقے سے افتعال میں ایک حروف اصلی کے بعد تا آتا ہے، پھر عین اور لام آتا ہے، اسی طریقے سے اعتزال میں کیا ہوا ہے؟ پہلے الف آیا ہے جو کہ زائد ہے، پھر عین آ گیا ہے، ٹھیک ہے، پھر تا آ گیا ہے. تو جیسے ہی تا آیا آپ سمجھ جائیں کہ یہ تا کیا ہے؟ حروف زائد ہے. اور حروف زائد ہے تو تا کس میں آتا ہے؟ تا آتا ہے تھرڈ نمبر پر. کس باب میں؟ افتعال میں. تو یہاں بھی تا کس پر آیا ہے؟ کس پوزیشن پر آیا ہے؟ تھرڈ نمبر پر آیا ہے. کس میں؟ افتعال میں. تو یہاں پر کیا ہوگا؟ اعتزال جو ہوگا یہ بھی افتعال باب سے ہوگا. تو اس کا بھی حروف اصلی کیا ہوگا؟ فا کی جگہ عین، عین کلمے کی جگہ زا اور لام کلمے کی جگہ لام. تو اس کا حروف اصلی کیا ہوگا؟ ازل. جس طریقے سے فعلا اسی طریقے سے ازلا. ٹھیک اسی طریقے سے یہاں بھی چیک کریے، الف ہے، ہا ہے، تا ہے، میم ہے، لام ہے.
अब हमको नहीं मालूम है इसमें से हरूफ असली क्या है, पर हम ये रूल जानते हैं क्या कि बाब इफ्तियाल से अगर होगा तो थर्ड नंबर पर क्या होगा, ता होगा। तो चेक करिए क्या थर्ड नंबर पर ता है, तो जी ये थर्ड नंबर पर क्या है, ता है। पहले नंबर पर अलिफ है, दूसरे नंबर पर हा है, तीसरे नंबर पर ता है। तो जैसे ही ये तीसरे नंबर पर ता आया, आप कह दीजिए कि ये क्या है, बाबे इफ्तियाल से है। ठीक है, इसमें क्या होगा, बाबे इफ्तियाल, इसका मतलब क्या हुआ, ता से पहले एक हरूफ असली होगा जो फा कलिमा होगा। तो ये हा फा कलिमा, ये मीम आइन कलिमा, और ये लाम क्या हो गया, लाम कलिमा। तो हा माला इसका हरूफ असली हो गया। तो अब आपने बाबे इफ्तियाल के बारे में पढ़ लिया सारी चीज़ें कि बाबे इफ्तियाल को पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है कि थर्ड नंबर पर क्या होता है, ता होता है। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ बाब इफ्तियाल में ही थर्ड नंबर पर ता होता है, लेकिन दूसरे बाब में भी थर्ड नंबर पर ता आ सकता है, लेकिन फिर वहाँ कुछ और बात होता है, वो देख लीजिए पहले। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं इस्तिफ़ाल के बारे में। तो इस्तिफ़ाला ये इसका ये बाब है इस्तिफ़ाला। इसमें अलिफ है, फिर सीन है, फिर ता है, फिर फा है, फिर आइन और फिर लाम है। इस्तिफ़ाला बाब में क्या होता है वो देखिए, लास्ट में होता है फा आइन लाम कलिमा। लास्ट का 3 हरूफ असली होता है और शुरू का 3 हरूफ क्या होता है, जायद होता है। फर्स्ट शुरू का 3 हरूफ जायद, लास्ट का 3 हरूफ असली। अब आप कहेंगे ता तो यहाँ भी तीसरे नंबर पर आया, फिर ये इफ्तियाल से क्यों नहीं हो जा रहा है। तो अब हम जवाब देंगे, अगर आप ता तीसरे नंबर पर तो आया, अब अगर आप इसको कहेंगे कि ये इफ्तियाल से, इसका मतलब क्या होगा, इफ्तियाल बाब में ता से पहले हरूफ असली होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, सीन को हरूफ असली मानना पड़ेगा। तो सीन को अगर आप हरूफ असली मानेंगे तो ता के बाद 3 हरफ जायद है, फा आइन लाम कलिमा। तो फिर आप इन तीनों को क्या बनाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ, ये सा हरूफ असली वाला सा नहीं है। क्यों, इसलिए कि फा आइन लाम कलिमा इस्तिफ़ाल बाब से तीनों एक साथ आता है। कैसे, मैं जब एग्जाम्पल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक अलिफ सीन ता नून स्वाद रा। अब ये किस बाब से है, क्या ये इफ्तियाल बाब से है, क्योंकि ता तीसरे नंबर पर आया है। चलिए कुछ देर के लिए मान लेते हैं ये इफ्तियाल बाब से, इसलिए कि ता तीसरे नंबर पर आया है। तो इस सूरत में क्या होगा, सीन को हम कहेंगे कि ये फा कलिमा है। ठीक है, ये सीन फा कलिमा है। फिर ता के बाद नसरा। अब एक चीज़ तो ये हो गया, इसका मतलब ये 3 लफ्ज़ बच गया जो कि इफ्तियाल में कभी नहीं हो सकता। क्यों, इसलिए कि आप जानते हैं इफ्तियाल में कितने लफ्ज़ होते हैं, इफ्तियाल में मात्र 5 लफ्ज़ होते हैं। अलिफ फा ता आइन और लाम। ठीक है, उसमें 5 लफ्ज़ होते हैं जिसमें ता हरूफ असली हरूफ जायद होता है, एक्स्ट्रा होता है, अलिफ हरूफ एक्स्ट्रा होता है और फा आइन लाम कलमा हरूफ असली होते हैं। यहाँ इस्तिंसार में क्या है, इस्तिंसार में 6 लफ्ज़ हैं, 3 और 3, 6 लफ्ज़ हैं इसके अंदर। तो अगर आप इसको इफ्तियाल से कहेंगे इसलिए कि ये इसके बीच में ता आया है, तो यहाँ इफ्तियाल में क्या होता है, ता के फ़ौरन बाद उसका हरूफ असली आता है, आइन और लाम कलिमा आता है। तो अगर आप इस्तिफ़ाल के इस ता को भी कहेंगे कि ये बाब इफ्तियाल से हम मान लेते हैं क्योंकि ये ता बीच में आया है, तो ता के बाद क्या होना चाहिए, 2 हरूफ असली होना चाहिए। तो नून स्वाद हरूफ असली हो गया, तो फिर रा तो छूट गया ना। तो फिर कैसे होगा, रा छूट गया। आप कहेंगे चलो रा को हम हरफ जायद मान देते हैं, ठीक है, कुछ देर के लिए हम रा को हरफ जायद मान देते हैं, कुछ देर के लिए। लेकिन रूल क्या है, रूल है इस्तिफ़ाल पैटर्न याद रखिए। इस्तफ़अला में रूल क्या हो रहा है, इस्तफ़अला में रूल ये हो रहा है कि फ़ाइल लाम कलिमा लास्ट में आ रहा है, तो लाम कलिमा हुरूफ ज़ायद कैसे बचेगा। इफ्तियाल में भी लाम कलिमा लास्ट में आ रहा है, तो यहाँ लाम कलिमा ज़ायद कैसे बचेगा। तो इसका मतलब है कि ये इफ्तियाल से कभी भी नहीं हो सकता। बहुत ज़्यादा मुझे पता है कि ये कन्फ्यूजिंग हो रहा है, आपको परेशानी हो रही है समझने में। उसका सबसे आसान तरीका इसको समझने का ये याद रखिएगा, बस 2 बातें याद रखिएगा इफ्तियाल को समझने के लिए। मैं यहाँ पर एक लास्ट कंक्लूज़न लिख रहा हूँ इफ्ताला बाब को समझने के लिए। इफ्ताला के बाब में क्या होता है, तीसरे नंबर पर
فا کلمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سوری تا حروف زائد ہوتا ہے، تا زائد ہوتا ہے، یہ پہلا رول ہے۔ دوسرا، تا زائد کے بعد، تا زائد کے بعد دو حروف اصلی ہوتے ہیں۔ یہ دو رول یاد رکھیے افتعال کو پہچاننے کے لیے۔ اس سے زیادہ آسان طریقے سے افتعال اور استفعال کو سمجھانا یا باب کو سمجھانا یہ ممکن نہیں ہے، جہاں تک میرے علم کے مطابق، کہ اس سے زیادہ آسان طریقے سے آپ کو نہیں سمجھائی جا سکتی ہے۔ افتعال کے باب کو پہچاننے کا طریقہ کیا رہا کہ افتعال کے باب میں کیا ہوتا ہے، تا زائد جو ہوتا ہے وہ تیسرے نمبر پر ہوتا ہے، اور تا زائد کے بعد دو حروف اصلی ہوتا ہے۔ یہاں آپ دیکھیے الف فا تا جو بھی ہے، تا زائد تیسرے نمبر پر ہے، اس کے بعد عین اور لام یہ حروف اصلی کا کلمہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ افتعال کا ہوا۔ اب استفعال کا دیکھ لیجئے۔ استفعال میں کیا ہوتا ہے، 6 لفظ ہوتے ہیں، سوری 6 کلمہ ہوتے ہیں۔ افتعال والے میں آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ افتعال میں 5 کلمے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، افتعال میں کیا ہوتا ہے، 6 کلمہ ہوتا ہے، تا تیسرے نمبر پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، رول نمبر تیسرا، تا کے بعد، تا زائد ہے، تا کے بعد تینوں حروف اصلی ہوتے ہیں، تا کے بعد 3 حروف اصلی ہوتے ہیں، اور تا سے پہلے سب حروف زائد ہوتے ہیں۔ یہ رول بس آپ یاد رکھیں، اتنا کافی ہے آپ کو باب افتعال اور استفعال کو سمجھنے کے لیے، کہ فاعل نام کلمہ کیا ہوتا ہے، حروف اصلی ہوتا ہے، الف سین تا جو ہوتا ہے وہ حروف زائد ہوتا ہے۔ کس میں، استفعال میں۔ کیوں ہم ایسا کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ آپ دیکھیں گے استفعال، فاعل نام کلمہ استفعال میں کہاں آ رہا ہے، فاعل نام کلمہ بالکل لاسٹ میں ایک ساتھ آ جا رہا ہے۔ اسی لیے کوئی بھی ایسا لفظ، کوئی بھی ایسا فعل جو 6 لفظ کا ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی ایسا فعل جو 6 لفظ کا ہو، اس کے شروع میں الف ہو، سین ہو، اور بیچ میں تیسرے نمبر پر تا ہو، اور اس کے بعد بھی اگر 3 لفظ آپ کو دکھ رہا ہے تو آنکھ بند کر کے کہہ دیجئے کہ یہ استفعال سے ہے۔ چلیے کچھ ایگزامپلس بناتے ہیں، اس سے اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا۔ میں ایگزامپل آپ کے سامنے نہیں لکھتا ہوں، پہلے سے لکھ کے رکھتا ہوں۔ یہاں پر کچھ لفظ میں نے لکھے ہیں۔ سب سے پہلا ہے استغفرہ، تو استغفرہ کو پہلے توڑ دیجئے، ٹکڑوں میں توڑ دیجئے، الف سین تا غین فا را۔ کیسے پہچانیں گے یہ کس باب سے، سب سے پہلے گنیے الفاظ۔ افتعال سے ہوگا تو 5 ہوگا، استفعال سے ہوگا تو 6 ہوگا، 3 اور 3 6 لفظ ہیں۔ پھر بھی ابھی اور زیادہ چیک کرنے کے لیے، ابھی صرف اتنا پر آپ مت رکھیے استفعال سے ہے کیونکہ 6 لفظ ہے، اور تھوڑا سا چیک کر لیتے ہیں۔ کیا پڑھا ہے ہم نے، استفعال میں تا جو ہوتا ہے تیسرے نمبر پر ہوتا ہے، یہاں تا تیسرے نمبر پر ہے۔ اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا ہے، اس کے بعد 3 لفظ ہوتا ہے جو حروف اصلی ہوتا ہے، تو غفر یہ حروف اصلی ہے، اور یہ اس سے پہلے کے 3 لفظ جو ہیں یہ زائد ہیں۔ چلیے استخلاف میں بھی آپ دیکھ لیجئے، الف سین تا خا لفا، تو یہ خلفا حروف اصلی ہو گیا، اس لیے کہ اس کے اندر 6 لفظ ہیں، تیسرے نمبر پر تا ہے، اس کے بعد 3 لفظ ہے، تو یہ تینوں کے تینوں حروف اصلی ہے، اس لیے کہ استفعل فعلا لاسٹ میں آتا ہے، تو غفرا یہ حروف اصلی ہوا، خلفا خلیفہ بنانا یہ حروف اصلی ہوا۔ اسی طریقے سے یہاں متع جو ہے یہ بھی حروف اصلی ہو گیا،
اور الف سین تا یہ حروف زائد ہوگا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہیں باب افتعال اور باب استفعال کو پہچاننا، کہ باب افتعال اور باب استفعال کو کیسے پہچانتے ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر آپ کو یہ رول یاد رکھنے ہو تو اس رول کو آپ ویڈیو پاؤز کر کے ایک بار دیکھ لیجئے، میں نے چھوٹا کر دیا ہے، اس کو آپ ایک بار ویڈیو پاؤز کر کے اس رول کو دیکھ لیجئے، اس کو یاد کر لیجئے، رٹ لیجئے، تو اس سے اب بہت زیادہ آسانی آپ کو ملے گی انشاءاللہ پریکٹس کرنے میں بھی اور بنانے میں بھی۔ اور دوسری چیز یہ کہ اگر آپ کو میرے پڑھانے کا طریقہ صحیح لگ رہا ہو، آپ کو اچھا لگ رہا ہو یہ میں جس طریقے سے پڑھا رہا ہوں، تو کائنڈلی اس چینل کو، مجھے، میرے مدرسے کو سپورٹ کریے، اس کو آگے بڑھنے میں مدد کریے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے مدرسے کی طرف سے 3 سال کا عالمیت کا مکمل عالمیت کا کورس چلتا ہے جو اسی طریقے سے پڑھایا جاتا ہے، اور اس کے اندر ہم مدرسے کے وہ سارے نصاب پڑھاتے ہیں جو مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ تو اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہو اس عالمیت کے کورس کو بھی جوائن کرنے میں تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کی ساری ڈیٹیل آپ کو ہمارے ویب سائٹ یا جو ہم سے واٹس ایپ پر آپ کانٹیکٹ کریں گے تو وہ ساری کی ساری ڈیٹیلز آپ سے شیئر کر دی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔